میرے معزز اور محترم بھائیوں، کون سے پھر اعمال ہیں جو بہت چھوٹے ہونے کے باوجود میرے نیکیوں کے پلڑے کو بھاری کر دیں گے اور مجھے نجات مل جائے گی۔ اس سے پہلے یہ سمجھیے کہ وقت آنے والا ہے، اللہ کی طرف سے ایک ترازو لگایا جائے گا، اتنا بڑا ترازو لو وضعت السماوات والارض ومن فيهن في كفة لوسعتهن، ساتوں آسمان اور ساتوں زمینیں اگر ایک پلڑے میں قیامت کے دن رکھ دیے جائیں گے تو ایک پلڑا بھی بھرے گا نہیں، اتنا بڑا ترازو۔ لیکن کون سے اعمال ہیں کہ پلڑا بھرے گا؟ سب سے پہلا عمل التوحید، کلمۃ التوحید، لا الہ الا اللہ، جس توحید کے لیے اللہ عز و جلال نے انبیاء کو بھیجا، جس توحید کے بغیر انسان کی نہ دنیا میں نجات نہ آخرت میں نجات، جس توحید کو عام کرنے کے لیے انبیاء کو مبعوث کیا۔ قیامت کا دن ہوگا، لمبی حدیث ہے، ایک آدمی کی کوئی نیکی نہیں نکلے گی، سوچے گا مارا گیا، اللہ کی طرف سے اس سے کہا جائے گا پریشان نہیں ہونا، ایک نیکی ہمارے پاس تیری ہے۔ اللہ وہ کون سی نیکی ہے؟ فرشتہ اس وقت لے کے آئے گا، کیا لے کے آئے گا؟ ایک بطاقہ، ایک چھوٹا سا کارڈ لے کے آئے گا، اس پہ لکھا کیا ہوگا؟ لا الہ الا اللہ۔ اس بندے نے لا الہ الا اللہ کہا، اس کے تقاضوں کو پورا کیا۔ وہ پھر سوچے گا اتنے گناہوں کے انبار اور لا الہ الا اللہ توحید کا کلمہ، اس کا موازنہ کیسے کریں گے؟ فتوضع البطاقہ فی کفہ وتوضع السجلات فی کفہ، سارے برائیوں کے رجسٹر ایک پلڑے میں، جب اس کارڈ کو دوسرے پلڑے میں رکھا جائے گا تو ساری برائیوں کے وہ رجسٹر اٹھ جائیں گے۔ فطاشت السجلات فلا يسقل مع اسم اللہ شیء، اس کے اس کارڈ کی وجہ سے ہی، اس کلمے کی وجہ سے ہی نیکیوں کا پلڑا بھاری ہوگا اور اللہ اسے جنت میں بھیجے گا۔ میں آپ سے گزارش کروں گا زندگی کے اندر توحید میں کوئی فرق نہ آنے دینا۔ اور حدیث کیا کہتی ہے؟ وَإِن قُطِعْتَ أَوْ حُرِّقْتَ، تمہارے ٹکڑے کر دیے جائیں، تمہیں جلا دیا جائے، توحید پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہے، کوئی کمپرومائز نہیں۔ توحید ہی تو میری اور آپ کی دنیا اور آخرت کی کامیابی کا راز ہے، اور یہ بات سمجھنی چاہیے جو قرآن نے کہہ دی ہے، الذین آمنوا ولم يلبسوا ایمانهم بظلم اولئک لهم الامن وهم مہتدون، جو ایمان لانے کے بعد شرک کی آمیزش نہیں کرتے، اپنی توحید کو خالص کرتے ہیں۔ اللہ نے دو انعام رکھے ہیں، فکری امن، قولی امن، معاشرتی امن۔ امن کی نعمت اللہ دیتا ہی اس کو ہے جس کی توحید خالص ہوتی ہے۔ وَهُمْ مُهْتَدُونَ، اور صراط مستقیم پہ گامزن ہونے والے ہدایت یافتہ لوگ ہیں ہی وہ جن کی توحید میں کوئی خلل نہیں ہے۔ توحید کے ساتھ میں آپ سے ادباً یہ کہوں گا، اور یہ تحفہ سمجھیے آج کی مجلس کا، کثرت سے لا الہ الا اللہ پڑھا کریں۔ حدیث کہتی ہے افضل الذکر لا الہ الا اللہ، سب سے افضل ذکر لا الہ الا اللہ ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان قول لا الہ الا اللہ تدفع عن قائلها 99 من البلاء ادناها الہم، جو کثرت سے لا الہ الا اللہ کہتا ہے 99 بلائیں اللہ عز و جلال اس کی دور فرما دیتے ہیں۔ ادناها الہم، اور سب سے گھٹیا بلا غم ہے۔ اس کا مطلب یہ نکلا کہ 98 بلائیں تو غم سے بھی بڑی بڑی اللہ عز و جلال دور فرما دیتے ہیں۔ دوسرا عمل جو بہت چھوٹا ہے لیکن میرے نام اعمال میں نیکیوں کے پلڑے کو بھاری کر دے گا۔ حدیث کو پھر دوبارہ یاد کیجئے، ساتوں آسمان اور ساتوں زمینیں پلڑے میں رکھی جائیں تو پلڑا بھرے گا نہیں۔ میں ایک کلمہ بولنے لگا ہوں، ذرا دہرائیے گا، الحمدللہ۔ کتنا وقت بنا ہے؟ کتنے سیکنڈ لگے؟
2 سیکنڈ۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، جو رب کے فیصلوں پہ راضی ہو کے جس حال میں اللہ نے رکھا ہے خوش ہو کے کہہ دیتا ہے الحمدللہ، اللہ تیری ہی تعریف ہے، میں تو اس لائق بھی نہیں تھا جو تو نے عطا کر رکھا ہے، الحمدللہ تملأ المیزان، جو الحمدللہ کہتا ہے قیامت کے دن ترازو کے دونوں پلڑے اللہ ذو الجلال نیکیوں سے بھر دیں گے۔ الحمدللہ وافضل الدعاء الحمدللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے افضل دعا بھی الحمدللہ ہے۔ تو جہاں لا الہ الا اللہ کثرت سے پڑھا کرو، توحید کو خالص کرو، وہاں الحمدللہ کا ورد نہ بھولیے۔ تیسرا عمل بہت چھوٹا ہے لیکن اس سے میرے نام اعمال میں نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو جائے گا۔ کلمتان حبیبتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ 2 کلمات اللہ کو بہت پیارے ہیں، زبان پہ بہت ہلکے ہیں اور قیامت کے دن نام اعمال میں بہت وزنی ہوں گے۔ کون سے کلمات ہیں؟ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، کثرت سے پڑھا کریں۔ اللہ کے رسول نے فرما دیا، اور صحیح بخاری کی روایت ہے، اللہ کا ذکر یہ انسان کے نام اعمال کو نیکیوں سے بھر دے گا اور دنیا میں بھی سکون ملے گا۔ الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب۔ اللہ نے ایک انسان کے دل میں سکون رکھا ہے تو اللہ کے ذکر سے ممکن ہے۔ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم اگر لمبا ہے آپ اس کو چھوٹا کر سکتے ہو۔ دوسری روایت کے الفاظ یہ بھی ہیں، من قال سبحان اللہ وبحمدہ 100 مرة حطت عنه خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر۔ جو شخص 100 مرتبہ یہ کہہ دے سبحان اللہ وبحمدہ، 100 مرتبہ کہہ دے، اللہ ذو الجلال سمندر کی جھاگ جتنے بھی گناہ ہوں تو اللہ انہیں معاف کر دیتے ہیں۔ چوتھا عمل، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اثقل شیء فی المیزان الخلق الحسن۔ حسن اخلاق قیامت کے دن سب سے بھاری عمل ہوگا جو انسان کے نام اعمال میں سب سے وزنی ہوگا۔ حسن اخلاق سے مراد نرم گفتگو، اچھی گفتگو، عدل و انصاف کی گفتگو، بلکہ 3 لفظوں پہ غور کیجئے، طلب الحلال، اجتناب المحارم، والتوسعة على العیال۔ اخلاق یہ ہے حلال کی تلاش کرو، حرام سے بچ جاؤ اور گھر والوں پہ وسعت کرو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے فرمایا ان من احبکم الیہ واقربکم منی مجلسا یوم القیامہ احاسنکم اخلاقا۔ سب سے پیارا وہ ہوگا، سب سے قریب میرے وہ ہوگا قیامت کے دن جس کا اخلاق اچھا ہے۔ جو شخص حرام کھاتا ہے، جو شخص حلال کی طلب نہیں کرتا، اس کا اخلاق کیا ہے؟ یہ میں بات کیوں کہہ رہا ہوں؟ آج کسی کا چکر یورپ میں لگ جائے، جو ہی اپنے ملک میں لینڈنگ ہوتی ہے تو طائفوں کے پل باندھتا ہے۔ امریکہ اور کینیڈا میں بہت اخلاق ہے۔ کون سا اخلاق؟ سود کھانے والے کا اخلاق ہے؟ حرام کو اپنی زندگی کا مشن بنانے والا اس کا اخلاق ہے؟ ان کی ضرورت ہے کہ کس طرح لوگوں کو اپنے ساتھ ملاتے ہیں۔ مسلمان کا مشن اتنا سستا نہیں ہوتا کہ چند باتوں کو دیکھ کے وہ اپنا مشن بدل لے، اور یہ بات بھی حقیقت ہے، یہ مسلمانوں کا مزاج ہونا چاہیے اخلاق۔ جو اگر کافر بھی لے لے گا تو دنیا میں اس کو بدلہ تو ملتا ہے اس کو بھی، ہاں آخرت میں کچھ نہیں ملے گا کیونکہ اس نے اللہ اور اس کے رسول پر ایمان کی وہ حقیقت کو سمجھا نہیں اور محمد مصطفیٰ پہ ایمان لایا نہیں ہے۔ تو چوتھا عمل جس سے بہت چھوٹا عمل جس سے میرے نام اعمال میں نیکیوں کا وزن بھاری ہوگا اور مجھے جنت ملے گی۔ 5واں عمل، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بخن لخمس ما اسقلهن في الميزان
لا الہ الا اللہ وسبحان اللہ والحمد للہ واللہ اکبر، بہت بڑی کامیابی، بہت بڑی کامیابی اس کے لیے جس کے اندر 5 چیزیں آ گئیں، اور اتنے بھاری عمل ہیں یہ اللہ کے ہاں قیامت کے دن میزان میں کہ اس کے بارے میں کچھ بتایا ہی نہیں اللہ کے رسول نے۔ وہ 5 چیزیں کون سی ہیں؟ لا الہ الا اللہ، سبحان اللہ، والحمد للہ، واللہ اکبر، 4 چیزیں، اور 5ویں والولد الصالح یتوفى للمرء المسلم فیحتسبه، جس کا نیک بیٹا فوت ہو جائے اور اجر کی امید پر وہ صبر کرتا ہے، اتنا بڑا یہ عمل ہے کہ قیامت کے دن اس کی نیکیوں کا پلڑا بھاری ہوگا اور یہ جنت میں چلا جائے گا۔ 6واں عمل جس کو آج ہم وقت نہیں دیتے، کاش مجھے اور آپ کو یہ بات سمجھ آ جائے، مسلمانوں کو اگر میں خوشی نہیں دے سکتا تو غم تو نہ دوں، میں اگر مسلمانوں کی خیر خواہی اور ہمدردی تو نہیں کر سکتا تو ان کو تکلیف تو نہ دوں۔ یہی نصیحت سلف کی ہوتی تھی، لیکن اللہ کے رسول کا فرمان ہے من استغفر للمؤمنین والمؤمنات کان له بكل مؤمن ومؤمنة حسنہ، جو شخص صرف اتنا کہہ دیتا ہے اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات، اللہ مومن مردوں کو معاف کر دے، مومنہ عورتوں کو معاف کر دے، سیکنڈ لگتے ہیں 5 سے 6، کہہ کے دیکھیے اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات، مسلمانوں کے لیے دعا کرنا، ملے گا کیا؟ کان لہ بکل مؤمن ومؤمنۃ حسنہ، آدم سے لے کر قیامت تک آنے والے جتنے بھی مومن مرد اور مومنہ عورتیں ہوں گی، اتنی تعداد میں اس کے نامہ اعمال میں نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں۔ دعا کیا کریں اپنے لیے بھی، مومن بھائیوں کے لیے بھی، مومنہ عورتوں کے لیے بھی، تاکہ اس دعا کے نتیجے میں ان کی بھی خیر خواہی ہو اور فرشتے آپ کے لیے دعا کریں گے۔ دعوت المرء المسلم بظاہر الغیب مستجابہ عند رأسه ملک موکل به یقول آمین ولک بمثل، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بندہ کسی کے لیے دعا کرتا ہے وہ سامنے نہیں ہے، اللہ اس کی دعا کو قبول بھی فرماتے ہیں اور ایک فرشتے کو مقرر کرتے ہیں جو آمین کہتا ہے اور ساتھ یہ بھی کہتا ہے اے اللہ آمین میں نے کہہ دی ہے کہ دعا اس کی قبول فرما، اور یہ دعا اس کے حق میں بھی قبول فرما جو دعا کرنے والا ہے۔ اگلا عمل جو بہت چھوٹا ہے، 7واں عمل جس کو آج مسلمانوں نے رواج بنا لیا، حالانکہ یہ بہت بڑی نیکی ہے، کوئی فوت ہو جائے، کیوں جنازے میں جانا ہے؟ نہ گیا تو ناراض ہو جائے گا، کوئی نیکی نہیں۔ میں اگر وہاں اپیئر نہ ہوا تو لوگ کہیں گے کیا، اوے وہ نہیں آیا؟ نہیں میرے بھائی، نیت کو خالص کرو، اس نیت سے جنازہ پڑھنے جاؤ، اللہ کے رسول کے فرمان کو سوچو، حدیث کے الفاظ ہیں جو شخص من شہید الجنازہ فلہ قراط، جو جنازہ پڑھتا ہے احد پہاڑ جتنی نیکیاں اس کے نامہ اعمال میں قیامت کو آ جائیں گی۔ کوئی بتا سکتا ہے کہ احد پہاڑ کا وزن کتنا ہے؟ اور جو دفنا کیا آتا ہے اللہ عز و جلال اسے 2 احد پہاڑ جتنی نیکیاں عطا کرتے ہیں، اس لیے جنازہ پڑھنے کے لیے نیت کر کے جایا کرو کہ اللہ میں صرف تیری رضا کے لیے جا رہا ہوں، مجھے اجر چاہیے، مجھے ثواب چاہیے، اللہ تیری رضا چاہیے، لوگوں کی رضا نہیں چاہیے۔ 8واں عمل جو آپ بہت چھوٹا عمل ہے لیکن آپ کے نام اعمال میں بہت بھاری نیکی بنے گی، من تصدق بعدل تمرہ، جو شخص کھجور کے برابر صدقہ کرتا ہے۔ کوئی بھائی بتائے گا کہ ایک کھجور کتنے کی آتی ہے؟ ایک کھجور اگر خریدنی ہو تو کتنے کی آئے گی؟ بھائی کہہ رہے ہیں فری میں مل جائے گی، اللہ آپ کو فری میں ہی جنت دے دے۔ پھر بھی کتنے کی آئے گی ایک؟ میرے پیارے بھائی وہ سونے کی کھجور ہے 10 ریال کی، اچھا نصف ریال کی، نصف ریال، چلو شاید کوئی اچھی پیکنگ میں ہو اور اجوا العالیہ ہو تو ہو سکتا ہے کہ ریال کی بھی ہو۔ 1 ریال کی کیا قیمت ہے؟ من تصدق بعدل تمرہ، جو کھجور کے برابر صدقہ کرتا ہے۔ بس اوقات جب میں صدقہ کرتا ہوں، آپ صدقہ کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ ہم نے انویلپ میں ڈال کے دیا، ہم نے کسی کے ہاتھ میں دیا، ہم نے کسی کپڑے میں ڈالا، کسی غلے میں ڈالا، لیکن یہ جاتا کہاں ہے؟
اللہ کے دائیں ہاتھ میں جاتا ہے. فإن الله يربيها كما يربي أحدكم فلوة أو فلوة حتى تكون مثل الجبل. قیامت کا دن ہوگا، ایک پہاڑ چلتا چلتا آئے گا، یا رب ما هذا، اللہ یہ کیا، میں نے تو یہ نیکی نہیں کی، انا عارف اعمالی، میں اپنے اعمال کو جانتا ہوں. اللہ فرمائیں گے میرے بندے کھجور کے برابر تو نے صدقہ کیا، میں نے پال پال کے اس کو بڑا کر کے پہاڑ بنا دیا. اور 3 باتیں صحیح بخاری کی روایت کی یاد رکھیے گا. عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ثلاث من کن فیہ، ثلاث من جمعها فقد جمع الایمان، جس کے اندر 3 چیزیں آ جائیں اس نے پورے اسلام کو اپنے اندر جمع کر لیا، پورے اسلام. الانصاف من نفسک، زندگی میں بات عدل و انصاف کی کرنا. وبذل السلام للعالم وللعالم، جو کثرت سے سلام کہتا ہے اور عالم کو، علم والے کو سلام کرتا ہے اور دنیا کو سلام کرتا ہے، پہل کرتا ہے. والانفاق فی الاقتار، مال ہے یا نہیں ہے، خرچ کرنے کا شوق اور ذوق ہے، جس کو یہ 3 صلاحیتیں اللہ دے دے، بات کرے جب بھی عدل و انصاف کی، سلام علم والے کو اور دنیا کو اسلام کہنے میں پہل، اور مال نہیں بھی ہے پھر بھی خرچ کرنے کا ذوق. فقد جمع الایمان، اس نے سارے ایمان کو جمع کر لیا. 9 عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان کیا ہے. اگر آپ کو ذاتی کسی پر غصہ ہے، غصے کی 2 قسمیں ہیں، الغضب للہ والغضب لنفسہ، اللہ کے لیے غصہ اور ذات کے لیے غصہ. آج ہوتا یہ ہے کہ ذات کا غصہ زیادہ ہوتا ہے، اللہ کے لیے غصہ بہت کم ہوتا ہے. اللہ کے لیے غصہ کیا ہے کہ ایک شخص برائی کر رہا ہے، آپ نے سمجھایا ہے، دلائل دیے ہیں، حجت قائم کی ہے، نہیں نماز پڑھتا، غصہ یہاں کرو نا. غصہ کیوں ہوتا ہے؟ اس نے مجھے گالی دی تھی، اس نے مجھے مذاق کیا تھا، یہ تو ذاتی بات ہے، اس نے میرے ساتھ یہ کیا تھا. ایک اللہ کے بارے میں، اللہ کے رسول کے بارے میں، اللہ کے دین کے بارے میں جو مرضی کہے وہاں غصہ آتا ہی نہیں ہے. یعنی آپ تھوڑا سا چیک کیجئے کہ بیٹا میرا بھی ہے، آپ کا بھی ہے، لیکن ہمارے رویے کیا ہیں. اگر وہ نماز نہیں پڑھتا تو کوئی نہیں مارتا، اگر وہ کپ توڑ دیتا ہے تو 2 لگاتے ہیں. کپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جنت سے مہنگا ہے، یہی فرق ہے. نمازیں ساری ضائع کر دے، غصہ نہیں آتا. دکان پہ 8 گھنٹہ لیٹ جائے، سارا دن گالیاں بھی کھاتا ہے، جھڑکیاں بھی لیتا ہے، مار بھی کھاتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ مارنے والا، یہ گالیاں دینے والا دنیا کے نشے میں دھت ہے، اس کو دین کی غیرت نہیں ہے. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ، بیٹے نے صرف اتنی بات کی ہے، ہم عورتوں کو مسجدوں میں جانے سے روکیں گے. کہا اللہ کے رسول کا فرمان ہے، لا تمنعوا اماء اللہ مساجد اللہ، عورتوں کو مسجدوں میں جانے سے مت روکو. وہ عبداللہ ابن عمر جن سے بڑھ کے صحابہ کہتے تھے کوئی سنت کا پابند نہیں، جن کا اخلاق اللہ کے رسول جیسا، ادل صمتا وہدیا، تھپڑ اپنے بیٹے کو اور 2 مہینے تک بات نہیں کی. تجھے جرت کیسے ہوئی اللہ کے رسول کی بات کے مقابلے میں زبان کھولنے کی؟ اور ابن حجر تو لکھتے ہیں کہ زندگی بھر پھر بقیہ انہوں نے اپنے بیٹے سے کلام نہیں کی. اللہ کے لیے غصہ کرو نا، ذاتی غصے کو چھوڑو. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شریف فرمایا، من کظم غیظا وهو قادر على ان ينفذه دعاه الله يوم القيامة على رؤوس الخلائق حتى يخيره الله من الحور العين ما شاء. جس کو غصہ آیا ہے اپنے غصے کو نکال بھی سکتا ہے، بدلہ لے بھی سکتا ہے، لیکن کہتا ہے اللہ تیری رضا کے لیے میں معاف کرتا ہوں. اللہ عز و جلال نے وہاں اپنے پیغمبر سے وزن کی بات ہی نہیں کروائی، سیدھی بات کر دی کہ اس کو جنت میں بھجوا کے اللہ فرمائیں گے کیا چاہتے ہو تم مانگو میں عطا کرتا ہوں. آخری عمل، 10واں عمل جو مجھے اور آپ کو کرنا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس دین کی دعوت کو عام کرنا. ان باتوں کو یاد کیا کریں، ان باتوں کو سمجھ کے اپنے گھر والوں تک پہنچایا کریں، اپنے دوستوں تک پہنچایا کریں. ہو سکتا ہے کہ میری زبان میں وہ تاثیر نہ ہو، اللہ آپ کو اور تاثیر دے اور آپ کی وجہ سے دنیا میں دین اور زیادہ پھیلے.
عبداللہ بن عباس یہی کہا کرتے تھے جب کسی نے پوچھا کہ آپ کو چھوٹی عمر میں اتنا مقام اللہ نے کیسے دیا، تو مسکرا کے کہتے ہیں پہلی بات اللہ کی رحمت، دوسری بات اللہ کے رسول کی دعا اللہم علم التأویل فقہ فی الدین، تیسری بات جب میں پڑھانے بیٹھتا ہوں میں دعا کرتا ہوں یا اللہ مجھ سے پڑھنے والوں کو مجھ سے بھی بڑا عالم بنا۔ میں بھی آپ سے گزارش کروں گا، ہو سکتا ہے جو نیکی آپ سن رہے ہیں سنانے والے کی بات میں اتنی طاقت یا وزن نہ ہو جتنا اللہ آپ کی زبان پہ پیدا کر دے۔ اپنے رشتہ داروں کو، اپنے دوستوں کو، اپنے تعلق والوں کو اور اپنی کانٹینٹ میں جتنے ہیں ان کو یہ نیکی کی باتیں پہنچایا کرو۔ ملے گا کیا؟ من دل علی خیر فلہ اجر مثل فاعلی۔ آپ ایک پیغام دیتے ہیں کسی کو، اگر زندگی جب تک ہے لاکھوں کروڑوں لوگ اس بات کو سن کے عمل کرتے ہیں، سب کو برابر کا اجر تو ملے گا، لیکن ان سب کے برابر آپ کو اللہ سبحانہ و تعالی اکیلے کو اجر عطا کریں گے۔ آپ اگر دین کے لیے نکلے ہیں اور دین کے لیے نکلتے وقت آپ کے جوتے پہ گرد تو پڑی ہوگی، آپ کے لباس پہ بھی گرد پڑی ہوگی۔ حدیث کے الفاظ ہیں، جو بندہ باوضو ہو کے مسجد آتا ہے دو مقصد لے کے، لا یرید فیہ الا ان یتعلم خیرا او یعلمہ، سیکھنے کی غرض سے یا سکھانے کی غرض سے۔ حالانکہ گھر سے وضو کیا، اپنے پڑوس میں مسجد میں آیا ہے، روایت کے الفاظ ہے فَأَجْرُهُ كَأَجْرِ الْحَاجِ الْمُحْرِمِ، اس کو اجر اتنا ہی ملتا ہے کہ جتنا ایک حاجی احرام باندھ کے حج کرنے جا رہا ہے۔ کتنے لوگ پریشان ہوتے ہیں کہ میں حج نہیں کر سکا۔ اگر یہ عمل انسان جاری کرے، دن میں 5 حج، اس کا اجر لے سکتا ہے، اور ہفتے میں کتنے ہوں گے؟ 35 حج، اور مہینے میں کتنے ہوں گے؟ 150 حج۔ صحیح ترغیب کی روایت ہے۔ اور یہی شخص گھر سے باہر نکلے، گرد پڑتی ہے لباس پہ، جوتے پہ، اصابہ مسکن یوم القیامہ، جتنی گرد اس پہ پڑتی ہے رب تعالیٰ اتنی جنت میں کستوری عطا کر دیتے ہیں۔ من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ لہ بہ طریقا الی الجنہ، جو اس راستے پہ نکلتا ہے کہ میں نے سیکھنا اور سکھانا ہے، اللہ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتے ہیں۔ ان الملائکۃ لتضع اجنحتها رضا بما یطلب لطالب العلم رضا بما یطلب، یہ قدم پہلا باہر رکھتا ہے، یہ بھی انسان ہے جو سیکھنے اور سکھانے کے لیے نکلتا ہے، دین کی دعوت کے لیے نکلتا ہے، اللہ کے نورانی فرشتے اس کے لیے پر بچھا دیتے ہیں۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا لَتَأْمُرُنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلَتَنْهَوُنَّ عَنِ الْمُنْكَرِ، تم نیکی کا حکم کیا کرو، برائی سے منع کیا کرو۔ اگر یہ کام نہیں کرو گے یوشکو ان یعمہم اللہ بعقاب من عندہ، اللہ سبحانہ وتعالی تم سب کو اس عذاب میں مبتلا کریں گے۔ ثم لتدعنہ فلا یستجاب لکم، پھر تم دعائیں بھی کرو گے، اللہ تمہاری دعاؤں کو قبول نہیں کریں گے۔ میں آپ سے گزارش کروں گا، آخر تو آپ ویکنڈ پہ کسی کو ملنے جاتے ہو، کوئی آپ کے پاس آتا ہے، بھلا زندگی کا مقصد صرف کھانا پینا رہ گیا ہے؟ بیٹھو، کھاؤ بھی، پیو بھی، ملو بھی، آپ کیوں نہیں اس وقت کہتے میرے بھائی آپ پسند فرمائیں گے میں آپ کو 2 حدیثیں سنا دوں؟ میرے بھائی ہم کو دین کی بات نہ کر رہے؟ صحابہ جو عدول ہیں، جنتی ہیں، ایک دوسرے کو ملتے تو کہتے تعال تعال نؤمن ساعہ، آؤ ذرا بیٹھو ایمان تازہ کر لیں۔ مجھے اور آپ کو ایمان تازہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، مزاج بناؤ، عادت بناؤ، میں نے خیر کی بات سننی ہے اور سنانی ہے۔ لَأَن يَهْدِيَ اللَّهُ بِكَ رَجُلًا وَاحِدًا خَيْرٌ لَكَ مِنْ حُمُرِ النَّعَمِ، ایک بندے کی ہدایت اگر آپ کے ہاتھ سے ہو گئی تو یاد رکھنا یہ سرخ اونٹوں سے بھی زیادہ قیمتی ہے۔ اللہ عز و جلال مجھے اور آپ کو اس بات کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ عز و جلال ہمیں نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مالک الملک ہمیں برائیوں سے بچائے، ہم بہت خطا کار ہیں، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، لغزشوں سے درگزر فرمائے۔ اور اللہ عز و جلال جتنے یہ روشن چہرے سن رہے ہیں، مولا کریم ان پہ جہنم کی آگ حرام کر دے۔ مولا کریم جو صاحب اولاد ان کی اولادوں کو نیک بنا، دست و بازو بنا، آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، صدقہ جاریہ بنا، اور جو بے اولاد ہے ان کی
جھولیوں کو بارونق بنا۔ اے اللہ جو صاحب مال ہیں ان کے مال میں برکت فرما۔ مولا کریم ان کو حاسدوں کے حسد اور شریروں کی شرارت سے بچا۔ جو بے روزگار ہیں اللہ ان کو تونگر بنا دے، تیرے خزانے بہت وسیع ہیں۔ جو مقروض ہے ان کو غیبی خزانوں سے مدد فرما۔ اللہ سب کے لیے آسانیاں فرما دے۔ مولا کریم سب کو توکل اور یقین نصیب فرما دے۔ مولا کریم جس طرح تیرے گھر میں جمع ہیں سب کو والدین، اولادوں، رشتہ داروں کے ساتھ جنت الفردوس میں اپنے محبوب کی رفاقت نصیب فرما اور اپنے دیدار کا مستحق بنا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔ تو آئیے اس صدقے کی چند تفصیلات، میرا صدقے سے مراد کیا ہے، ہمیں اس مبارک مہینے میں بلکہ 12 مہینوں میں ان تمام صدقات کے پہلوؤں کو اختیار کرنا چاہیے۔ اس سے قبل کہ میں تقسیمات آپ کے سامنے رکھوں، صدقے کے بارے میں گنتی کی 3 چیزیں، پوری کائنات کی صداقت جمع ہو جائے۔ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بات کی صداقت کا مقابلہ ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ تو پھر اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی بات پہ قسم اٹھا لیں، کوئی بات رہ گئی؟ آپ نے قسم اٹھائی، سلاسن اقسم علیہن، لوگوں میں 3 چیزوں پہ قسم اٹھاتا ہوں۔ پہلی چیز، ما نقصت صدقۃ من مال، میں قسم اٹھاتا ہوں جو شخص صدقہ کرتا ہے اللہ کی قسم اس کا مال کم نہیں ہوتا، بڑھتا ہے، شک کی گنجائش ہے۔ دوسری بات، میں اس بات پہ قسم اٹھاتا ہوں وَمَا تَوَاضَعَ عَبْدٌ لِلَّهِ إِلَّا رَفَعَهُ اللَّهُ، اور دوسری روایت کے الفاظ یہ بھی ہے وَلَا عَفَا رَجُلٌ عَنْ مَظْلَمَةٍ ظُلِمَهَا إِلَّا زَادَهُ اللَّهُ عِزًّا، اللہ کی قسم جس کے ساتھ زیادتی ہو اگر وہ معاف کر دے، اور دوسرے لفظ اگر کوئی تواضع اختیار کرے تو وہ گرتا نہیں، اللہ اس سے اور عزتوں سے نوازتے ہیں۔ تیسری بات، وَلَا فَتَحَ رَجُلٌ عَلَى نَفْسِهِ بَابَ مَسْأَلَةٍ إِلَّا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْهِ بَابَ فَقْرٍ، جو کشکول گدائی لوگوں کے سامنے کرتا ہے، اپنی ضروریات کا رخ اللہ کی طرف نہیں کرتا، اللہ کی قسم اللہ اس پہ فقیری کے اور دروازے کھول دیتے۔ ایک بات یاد رکھنے والی ہے، جس شخص کے ذہن میں یہ بات ہے کہ صدقہ کرنے سے مال ختم ہوگا، اس حدیث کی روشنی میں اللہ کے رسول نے قسم اٹھائی ہے اس کا مال کم نہیں ہوتا، زیادہ ہوتا ہے۔ دوسری بات، دنیا میں اگر مقابلہ ہو تو کون جیتتا ہے؟ جس کے پاس مال زیادہ ہے، ایسا ہی ہے۔ اگر اللہ رب العزت فرمائے میرے بندے آؤ مجھ سے مقابلہ کرو، انفق علیک، تم میری راہ میں خرچ کرو میں تجھ پہ خرچ کروں گا، کون جیتے گا؟ جواب دیجیے۔ حدیث قدسی، یا ابن آدم انفق علیک، تم میری راہ میں خرچ کرو میں تجھ پہ کروں گا۔ مقابلہ ہے خالق مخلوق کا، کون جیتے گا؟ کوئی اللہ کو ہرا سکتا ہے؟ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلال سے کہا تھا، بلال انفق ولا تخشى من ذی العرش اقلالا، خرچ کرو اللہ کے خزانوں کے ختم ہونے کا خوف نہ کھاؤ۔ اللہ کے خزانے اتنے ہیں، حدیث قدسی ہے، لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم قاموا فی صعید واحد، اگر آدم علیہ السلام سے لے کے قیامت تک آنے والے جن انسان ایک ہی میدان میں کھڑے ہو جائیں، ہر اپنی خواہش اللہ کے سامنے پیش کریں، اللہ سب کی خواہشوں کو پورا کر دیں، تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں میں نقص من ملکی شیئا، میری بادشاہی میرے خزانوں میں اتنی بھی کمی نہیں آئے گی جتنا تم سوئی سمندر میں ڈالتے ہو تو جب نکالو تو پانی کتنا آتا ہے، اتنا بھی میری بادشاہی اور خزانوں میں کمی نہیں آتی۔ تو رب کے ساتھ مقابلہ اور رب کے ساتھ اس پروجیکٹ کو قبول کرنے والا کبھی خسارہ نہیں اٹھاتا۔ تیسری بات، آج دنیا میں انسان جس کی چاہے منت کر لے کہ تم میرے لیے دعا کرو، کوئی شورٹی دے سکتا ہے کہ اس کی دعا قبول ہوگی؟ نہیں، اللہ جانتا ہے۔ لیکن نورانی فرشتے ایسی مخلوق ہیں جو دعا کریں تو اللہ رد نہیں کرتے، اور اس کا راز کیا ہے؟ نورانی فرشتے اس وقت تک دعا کرتے ہی نہیں جب تک اللہ تعالیٰ کا حکم نہ ہو، اور اللہ رب العزت اپنے فرشتوں کو اس وقت تک حکم دیتے ہی نہیں جب تک اپنے بندے سے راضی نہ ہو جائیں۔ جب اللہ راضی ہوتے ہیں اپنے بندے سے تو فرشتوں سے کہتے ہیں دعا کرو، پھر اللہ قبول فرماتے ہیں۔ اور صحیح بخاری اور مسلم کی روایت ہے، ما من يوم يصبح العباد فيه إلا وملكان ينزلان يقول أحدهما اللهم أعط منفقا خلفا ويقول الآخر اللهم أعط ممسكا تلفا
دو فرشتے ہر روز اللہ کی طرف سے نازل ہوتے ہیں، جن میں سے ایک دعا کرتا ہے اے اللہ جو تیری راہ میں مال خرچ کرتا ہے، اے اللہ اس کے مال میں برکت فرما۔ دعا کون کر رہا ہے؟ فرشتہ۔ قبول کون کرے گا؟ میرا مالک۔ اور دوسرا فرشتہ دعا کیا کرتا ہے؟ اللہم اعطی ممسکن تلفا، اے اللہ جو بخل کرتا ہے، تیری راہ میں خرچ نہیں کرتا، تلفن اس کے مال کو تلف کر دے، برباد کر دے۔ تو اللہ کی راہ میں صدقہ کرنے والا، اس کے لیے جہاں اللہ کے رسول نے قسم اٹھائی کہ مال کم نہیں ہوگا زیادہ ہوگا، جہاں اللہ رب العزت نے فرمایا تم میرے راہ پہ خرچ کرو گے میں تجھ پہ خرچ کروں گا، وہاں فرشتوں کی دعاؤں کا مستحق بنتا ہے۔ اللہ رب العزت سب کو توفیق عطا فرمائے۔ یہ ہے مال کا صدقہ۔ لیکن صرف مال کا صدقہ نہیں، مومن اس کی اپروچ جو ہوتی ہے وہ اسلام کے تمام پہلوؤں پہ ہوتی ہے، کسی ایک جہت پر نہیں۔ اسلام کی یہی تو خوبصورتی ہے۔ اگر کسی کے پاس مال نہیں تو وہ کیا کرے گا؟ محروم ہے صدقے کے اجر سے؟ نہیں محروم۔ وہ کیا کرے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان بکل تسبیحۃ صدقہ، سبحان اللہ کہنا صدقہ ہے، بکل تکبیرۃ صدقہ، اللہ اکبر کہنا صدقہ ہے، بکل تحمیدۃ صدقہ، الحمدللہ کہنا صدقہ ہے، بکل تہلیلۃ صدقہ، لا الہ الا اللہ کہنا صدقہ ہے، امر بالمعروف صدقہ، نیکی کا حکم کرنا صدقہ ہے، نہی عن المنکر صدقہ، برائی سے منع کرنا صدقہ ہے، فی بضع احدکم صدقہ، بیوی کے حقوق کو پورا کرنا صدقہ ہے۔ سیدنا ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ روایت، اور دوسری روایت کے الفاظ ہیں واستغفر اللہ، استغفر اللہ کہنا صدقہ ہے، یعزل الشوک عن طریق الناس والعظم والحجر، راستے سے پتھر، ہڈی اور کانٹے اٹھانا، راستہ صاف کرنا، یہ صدقہ ہے، تہدی الاعمى، اندھے کو راستہ دکھانا صدقہ ہے، تسمع الاصم والابکم حتی یفقہ، گونگے اور بہرے کو اس کی بات سمجھا دینا، اس کی ضرورت سمجھا دینا صدقہ ہے، تدل المستدل علی حاجت اللہ قد علمت مکانها، ناواقف کی رہنمائی کرنا صدقہ ہے، تسعى بشدت ساقیک الی اللہفان المستغیث، ایسا شخص جو آپ کو مدد کے لیے پکار رہا ہے اس کی طرف دوڑ کے جانا صدقہ ہے۔ اور تیسری روایت کے الفاظ ہیں وَبَصَرُكَ لِلرَّجُلِ الرَّدِيءِ الْبَصَرِ لَكَ صَدَقَةٌ، جس شخص کی نظر کمزور ہے آپ اس کی رہنمائی کر دیتے ہیں، یہ صدقہ ہے۔ اور فرمایا فَالْكَلِمَةُ الطَّيِّبَةُ يَتَكَلَّمُ بِهَا الرَّجُلُ صَدَقَةٌ، اچھی بات کرنا صدقہ ہے۔ اور اگلی روایت میں آتا ہے عون الرجل اخاہ علی الشیء صدقہ، کسی بھائی کی کسی چیز میں مدد کرنا صدقہ ہے، والشربۃ من الماء یسقیها صدقہ، اور کسی کو پانی کا گھونٹ پلا دینا صدقہ ہے، اماطۃ الاذى عن الطریق صدقہ، راستے سے کسی قسم کی چیز جو کسی مسلمان کو تکلیف دے سکتی ہے اس کو ہٹا دینا صدقہ ہے۔ اور پانچویں اور چھٹی روایت کے الفاظ یہ ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما اطعمت زوجتك، اللہ حضر جلال کی اپنے بندے سے جو محبت ہوتی ہے اس کی کیا علامت ہے؟ کیسے پتہ چلتا ہے کہ اللہ حضر جلال اب اپنے بندے کو پسند کرنے لگ گئے؟ ایک ہے کہ بندہ یہ پسند کرے کہ اللہ کو کیا پسند ہے، ایک یہ ہے کہ اللہ حضر جلال کو بندہ کب پسند آتا ہے۔ سب سے پہلی بات، اللہ حضر جلال ایسے بندے کو پسند کرتے ہیں جس کو ایمان کی نعمت سے سرفراز کر دے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے اور یہ روایت سلسلہ صحیحہ کی ہے، اللہ حضر جلال تمہارے درمیان اخلاق اسی طرح تقسیم فرماتے ہیں جس طرح تمہارے درمیان رزق کو تقسیم کرتے ہیں۔ مال تو اللہ اس کو بھی دیتے ہیں جس کو پسند کرتے اور جس کو پسند نہیں کرتے، لیکن ایمان کی دولت صرف اس کو عطا کرتے ہیں جس کو اللہ پسند کرے۔ تو ایمان کی نعمت جس انسان کو مل جائے یہ اللہ کا پسندیدہ ہے، اس کو اللہ نے اپنا محبوب بنا لیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوسری ایک نشانی بیان کی ہے اور یہ روایت قتادہ بن نعمان رضی اللہ تعالی عنہ سے ہے، صحیح الجامع کی روایت ہے۔ اللہ عز و جلال جب کسی بندے سے محبت کرتے ہیں، اسے محبوب بنا لیتے ہیں، تو اس کو دنیا سے اس
طرح بچا لیتے ہیں جس طرح تم میں سے ہر ایک بیمار کو پانی سے بچاتا ہے۔ دنیا سے کیسے بچا لیتے؟ دنیا کی رنگینیوں کی محبت سے، کہ وہ آخرت پہ یقین زیادہ رکھتا ہے، دنیا پہ یقین زیادہ نہیں رکھتا۔ وہ آخرت کو حقیقی زندگی سمجھتا ہے، دنیا کو نہیں۔ وہ دنیا کے کسی بھی کام کو حرف آخر نہیں سمجھتا، وہ کہتا ہے زندگی وہی ہے جو آخرت کی۔ وہ دنیا کے طور طریقوں کی طرف توجہ نہیں کرتا، وہ آخرت کو بہتر بنانے کے لیے اعمال پہ توجہ کرتا ہے۔ وہ دنیا کے بنائے ہوئے اصول و ضوابط کے پیچھے اپنے آپ کو نہیں لگاتا، وہ یہ دیکھتا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول نے جو زندگی گزارنے کا دستور دیا ہے وہ کیا کہتا ہے، اور وہ دستور قرآن اور حدیث۔ تیسرا عمل جس سے انسان اللہ حضر جلال کی محبت میں آ جاتا ہے، اور شاید کہ یہ آج کے معاشرے میں تھوڑا سا مشکل ہے، لوگ اس بات کو سمجھنے سے قاصر ہیں، اللہ حضر جلال جس کو پسند کرتے ہیں تو پھر اس کی آزمائش بھی آزمائش، کبھی کوئی بیماری آ گئی، کبھی کوئی فکر آ گئی، کبھی کوئی غم لاحق ہو گیا، کبھی جانی نقصان، کبھی مالی نقصان، کبھی پھلوں کا نقصان، یہ اللہ حضر جلال جب کسی سے محبت کرتے ہیں تو پھر اس کی آزمائش کرتے ہیں۔ اور قرآن مجید میں اللہ حضر جلال نے اس لیے فرمایا ہے حسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ۔ کیا لوگوں کا یہ گمان ہے کہ انہوں نے کہہ دیا کہ ہم ایمان لائے اور انہیں چھوڑ دیا جائے گا؟ نہیں، وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ، ان کا تو ابھی امتحان ہی نہیں ہوا، ان کی تو آزمائش ہی نہیں ہوئی، ان سے پہلے لوگوں کا امتحان لیا گیا، اور اللہ نے جانا کون ہے سچے اپنی محبت کے دعوے میں، اور کون ہے جھوٹ بولنے والے، صرف دعویٰ ہی کرتے ہیں، عمل کرنے والے نہیں۔ سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کسی نے جب پوچھا کہ آپ بڑی باتیں کرتے ہو، آپ کو اتنی سزائیں کیوں ملی، توحید تو بیان کرتے ہو، تو انہوں نے مسکرا کے کہا تھا آپ بھی تو بازار میں جا کے مٹی کا برتن ہوتا تو کٹکھٹا کے دیکھتے ہو کہ مٹی صحیح لگی ہے، تو اللہ حضر جلال نے بھی میرے ایمان کو چیک کیا اور اللہ کو پسند آئے۔ تو اس لیے جس طرح آپ برتن خریدتے وقت بھی چیک کرتے ہو، تو اللہ حضر جلال نے مجھے اپنا محبوب بنانا تھا تو چیک کیا ہے، اس میں پریشانی والی کون سی بات؟ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اور یہ روایت صحیح الجامع کی ہے، سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ روایت کے راوی ہے، جتنی بڑی آزمائش ہوتی ہے اللہ حضر جلال اتنا ہی بڑا انعام دیتے ہیں۔ اللہ حضر جلال جب کسی قوم سے محبت کرتے ہیں تو پھر ان کی آزمائش کرتے ہیں، جو پھر بھی اللہ سے راضی ہو جائے اللہ پھر آزمائش کے بعد اسے اپنی رضا سے نواز دیتے ہیں، اور جو اللہ حضر جلال کی طرف سے آنے والی کسی مصیبت پہ ناراضگی کا اظہار کرتا ہے اس کو اللہ کی ناراضگی ہی ملتی ہے، آزمائش اللہ کی طرف سے۔ چوتھی نشانی جس سے انسان کو پتہ چلتا ہے کہ میں اللہ کا محبوب بن گیا ہوں، اللہ حضر جلال زمین و آسمان میں اس آدمی کی مقبولیت میں اضافہ فرما دیتے۔ حدیث کیا ہے؟ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، اللہ حضر جلال جب کسی سے محبت کرتے ہیں، اللہ کو جب کوئی بندہ پسند آ جاتا تو اللہ حضر جلال جبریل کو آواز دیتے ہیں، پھر کیا ہوتا ہے؟ آسمانوں میں زلزلہ آ جاتا ہے، سب فرشتے بے ہوش ہو جاتے ہیں، اللہ کے حکم سے سب سے پہلے جبریل ہوش میں آتے ہیں، اور پھر اللہ حضر جلال جبریل سے کہتے ہیں، اور جبریل کہتے ہیں ماذا یقول ربنا، ہمارے رب نے کیا فرمایا؟ پھر خود ہی کہتے ہیں یقول الحق، اللہ حضر جلال تو حق ہی کہتے ہیں۔ تو سب سے پہلے اللہ اطلاع دیتے ہیں، خبر دیتے ہیں تو جبریل کو، جبریل یہ میرا محبوب ہے، آج کے بعد تم بھی اسے اپنا محبوب بناؤ، محبت کرو اس۔ جبریل اس سے محبت کرنے لگ جاتے ہیں، کیونکہ حکم کس کا؟ اللہ کا۔ پھر جبریل آسمان کے دوسرے فرشتوں کو بتاتے ہیں، آسمان کے فرشتے اس سے محبت کرتے ہیں۔ کتنے فرشتے؟ میری اور آپ کی زندگی میں کوئی ایسا نظام نہیں آیا، نہ آئے گا جو کسی بھی کیلکولیشن کے نظام کو جمع کر کے کیلکولیٹ کر سکے۔ حدیث کا اشارہ میں کر دیتا ہوں جو آپ نے سنی ہوگی،
ایک بیت المعمور بھی ہے بیت اللہ کے اوپر آسمانوں میں، جس فرشتے نے ایک مرتبہ طواف اس کا کیا ہے قیامت تک اس کی دوبارہ باری نہیں آئی۔ کتنے ہیں فرشتے؟ اس کی تعداد تک میری اور آپ کی عقل سفر نہیں، یہ سب اس سے محبت کرتے۔ آسمانی دنیا پہ آ کے ایک فرشتہ اعلان کرتا ہے کہ فلاں شخص، فلاں کا بیٹا، فلاں جگہ رہنے والا، یہ اللہ کا بھی محبوب ہے اور جبریل کا بھی محبوب ہے، آسمانی مخلوق کا بھی محبوب ہے، تم بھی محبت کرو۔ تو اللہ حضر جلال کی مخلوق جو زمین پہ ہوتی ہے وہ بھی اس سے محبت